خطیب قرآن پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی سرکار موڑ احمد آباد کے لیکچر اور تحقیقی مقالہ جات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رجب کا تعلق حضور کے معراج سے ہے، مولا علی کی ولادت سے ہے، اور رجب کا آغاز حضرت خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی آپ کی شہادت سے ہے۔ جب رجب کا چاند نکلتا ہے بسم اللہ تو چشتیوں کے ذہن میں ایک نام آتا ہے، سلطان الہند، غریب نواز، ہند الولی، عطائے رسول، نائب رسول، خواجہ خواجگاں، شیخ گنج شکر۔ تو خواجہ صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے، جس طرح بڑی 11ویں شریف ہے اسی طرح چشتیوں کے ہاں بڑی چھٹی شریف ہے۔ 11ویں شریف میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا وصال ہے۔ چھٹی شریف 6 رجب کو خواجہ معین الدین کا وصال ہے۔ اس اعتبار سے چشتی خانقاہوں پہ حضرت خواجہ غریب نواز کے اس دن کو بڑے اچھے انداز سے شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، اور ان بزرگوں کے دنوں کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کیا کرو، پروردگار کے دنوں کو یاد کیا کرو۔ سارے دن ہی اللہ کے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، انہیں یاد کرنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے دنوں سے مراد وہ جو اللہ والوں کے دن ہیں، وہ جو عباد اللہ کے ایام ہیں، خدا کے محبوبوں کے جو ایام ہیں، انہیں یاد کرنا ہی خدا کے دنوں کو یاد کرنا ہے۔ ہم اسی اعتبار سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی یاد میں آج آپ سارے تشریف فرما ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی ولادت خراساں کے ایک علاقہ میں ہوئی، اور سجستان، یہ سارے علاقے ہندوستان کے ہیں، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، اور نجیب الطرفین سید ہے آپ، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے، ماں بھی سیدہ اور باپ بھی سید۔ تو خواجہ صاحب نجیب الطرفین سید ہے۔ پھر خواجہ غریب نواز اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد پہلے تو قرآن حکیم حفظ کیا۔ ہمارے جتنے چشتی صوفیاء ہیں سارے حافظ تھے، خواجہ نظام صاحب بھی حافظ تھے، بابا فرید بھی حافظ تھے، خواجہ قطب بھی حافظ تھے، اور یہ جو بچوں کو حفظ کا شغف ملتا ہے یہ گھر سے تربیت ہوتی ہے، اور خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے چشتی صوفیاء بالعموم گھر میں ہی پڑھے ہیں، والدہ ہی حفظ کرواتی ہے۔ جی، یہ پردہ آگے کر دیں، مزید چلیں، بچ جائیں گے، دھواں اندر نہ آئے، کر دیں، فل آگے کر دیں۔ تو اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ صاحب پھر تحصیل علم کے لیے جانا پڑا ایران، عراق، ما وراء النہر، دمشق، شام، پھر تسلی نہ ہوئی، پھر آپ سعودی عربیہ اپنے نانا کے علاقے میں چلے گئے، وہاں پہ پھر آپ نے سلسلہ تعلیم تحصیل علم کو جاری رکھا۔ پھر خواجہ غریب نواز، ہند الولی، عطائے رسول، دست بیت کے لیے خواجہ عثمان ہرونی کے قدموں میں چلے گئے، اور حضرت کی شاگردی بھی اختیار کی اور دست بیت بھی ہوئے۔ ہندوستان میں
پرتھوی راج تھا، ٹل کھڑکتے تھے، بت پرستی ہوتی تھی، رام رام کی آوازیں آتی تھی۔ جب خواجہ صاحب ہندوستان تشہیر علم کے لیے تشریف لائے، علم کے پھیلانے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے اس سامراج قسم کے اس راج کو ختم کیا اور اللہ کے راج کو نافذ کیا۔ پرتھوی راج کو ختم کیا، اور یہ جو لوگ رنگ برنگے خدا بنا لیتے تھے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، غریب نواز نے انہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مزین فرمایا۔ اب آپ نے غور کیا کہ ہمارے صوفیاء دین متین کی تبلیغ و تشہیر کا کام کیا کرتے تھے، اور یہ ابہام ختم ہو گیا آج کی گفتگو سے۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی کو پڑھ کے ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے صوفیاء پڑھے لکھے تھے۔ بسم اللہ، ہمارے صوفیاء پڑھے لکھے تھے، ان پڑھ نہیں تھے، باعلم تھے۔ خواجہ غریب نواز کے ملفوظات کو اگر پڑھا جائے تو ایک وقت میں کلامی مباحثات، تفسیری بحث، قرآن حکیم کی تفسیر، اصول تفسیر، متن حدیث یعنی علم حدیث، پھر اصول حدیث، فقہی مسائل، پھر علم اصول فقہ، پھر علم الکلام کی مباحثات، پھر اصول علم کلام کی مباحثات۔ ہم نے اپنے صوفیاء کو پڑھا نہیں ہے، بالکل نہیں ہم نے کھولا۔ میں راستے میں بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا کہ ہم نے قطعاً صوفیاء کو نہیں پڑھا، ہم نے ان کے صرف کرامات پہ فوکس کیا ہے، ہم نے ان کی تعلیمات نہیں بتائی لوگوں کو، ہم نے بیڑے ترتے ہوئے لوگوں کو سنائے ہیں، دیواریں چلتی لوگوں کو بتائی ہیں۔ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے صوفیاء معیار علم کیا رکھتے تھے، ان کا علمی مقام اور مرتبہ اور معیار کیا تھا۔ خواجہ صاحب کا نام ہے معین الدین، القابات میں آتا ہے نائب رسول، ہند الولی، عطائے رسول۔ یہ القابات خواجہ صاحب نے خود نہیں اپنے نام کے ساتھ لکھے جیسے آج کل کے پیر لکھتے ہیں۔ پیر طریقت، راہبر شریعت، اور پڑھا ایک لفظ نہیں، عربی لائن نہیں پڑھنی آتی بغیر اعراب کے، قرآن زیر زبر کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا، اور لکھا کیا ہے پیر طریقت، راہبر شریعت، شریعت کا رہنما۔ یہ الہات ہیں آج کل۔ حضرت خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے یہ جتنے القابات ہیں آپ کے اپنے وضع کردہ نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ نائب رسول نہیں لکھا، آپ نے اپنے نام کے ساتھ غریب نواز نہیں لکھا، آپ کو سلطان الہند اور نائب رسول کا لقب ان کے شیخ خواجہ عثمان ہرونی سے ملا ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا ہے کہ اے معین الدین آپ نائب رسول ہیں۔ اور میں وہ روایت بھی عرض کرتا ہوں کہ وقت وصال آیا نا جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، تو آپ نے اپنے سارے حاضرین کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے اور فقیر کی تیاری ہو چکی ہے، تو آپ سب کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ تو ایک درویش اٹھا، اس نے کہا جی پھر وہ آپ فقیری کے چند قطرے ہمیں عطا فرمائیں، جو فیض آپ کے پاس ہے، ہم مستفید ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کون سا فیض؟ اور یہ عاجزی ہے خواجہ صاحب کی، یہ عاجزی والا پہلو ہے۔ کالے منڈے کپڑے تے کالا منڈا پیس، فرد فرید ہوئے بندہ، 2200 کتباں دا راجا ہوئے تے نظام الدین ورگے مرید دا پیر ہوئے، تے جدے مریداں دے مریداں دے مریداں دے مریداں وچ مہر علی ورگا بندہ ہوئے، وہ اگر فرمائیں کالے منڈے کپڑے تے کالا منڈا پیش، گناہی پریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ کالے منڈے کپڑے تے کالا منڈا پیش، اٹھ فریدا ستیا تے کوئی میلہ ویکھن جا،
جے کوئی مل جائے بخشیا تو بھی بخشیا جا. یہ انکساری ہے، یہ عاجزی ہے، یہ حضرت بابا صاحب کا معیار عجز ہے، انکساری ہے، اور یہ قرآن میں ہے. دیکھیں میں یہاں پہ ایک آیت پڑھتا ہوں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یہ ذرا غور کیجئے گا، بابا صاحب کے اس کلام کو ذرا یہاں سے سمجھیے گا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے ابراہیم خلیل ہے. ابراہیم خلیل. اب آپ جانتے ہیں خلیل چھوٹا رتبہ تو نہیں، بہت بڑا رتبہ ہے. دنیا میں 2 خلیل ہوئے ہیں، اور یہ حضور فرما رہے ہیں، نبی رحمت نے فرمایا دنیا میں 2 خلیل ہوئے ہیں. ایک میرے دادا خلیل ہیں، ایک میں محمد خود خلیل ہوں. حضور بھی خلیل ہے. تو خلت چھوٹا مقام تو نہیں ہے. اللہ کا خلیل ہونا چھوٹا رتبہ ہے، بہت عظیم عالی شان رتبہ ہے. لیکن خلیل ہوتے ہوئے سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ معاشر والے دن مجھے رسوا نہ کرے. نہیں، غور نہیں کیا. اللہ معاشر والے دن مجھے، حالانکہ خلیل ہے. خلیل کو کیا پریشانی معاشر کی؟ اور یار جسے اللہ کبھی میرا یار ہے، اسے کوئی خوف حشر کا نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ ابراہیم کا معیار عجز ہے، یہ معیار عاجزی ہے خلیل اللہ کی. خلیل ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاشر والے دن پریشان نہ کری. اچھا ذرا توجہ، قابل توجہ آیت جو اگلی پڑھنے لگا ہوں. خلیل ہوتے ہوئے جو یہ کہے کہ اللہ معاشر والے دن مجھے پریشان نہ کری، وہ ابراہیم ہے. اللہ سورہ تحریم میں فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ فرماتا ہے اے محمد معاشر والے دن ہم آپ کو بھی پریشان نہیں کریں گے، آپ کے ماننے والوں کو بھی پریشان نہیں. تو جو یہ کہے کہ اے اللہ مجھے معاشر والے دن پریشان نہ کریں، وہ خلیل ہے. اللہ جسے گارنٹی دے کہ ہم آپ کو بھی پریشان نہیں کریں گے، آپ کے غلاموں کو بھی پریشان نہیں کریں گے، وہ حبیب ہے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر، حضرت خواجہ غریب نواز کا، بس آج باتیں خواجہ صاحب کی ہیں. خواجہ غریب نواز کا وقت وصال آیا تو مریدین سے فرما رہے ہیں تیاری ہو گئی ہے جوانوں. ایک نے عرض کیا حضور پھر عطا کر جائیں. فرمایا کیا؟ حضور فقیری میں سے کچھ عطا کر جائیں. فرمایا خالی ہوں. عاجزی ہے. فرمایا خالی ہوں. اتاری پگ اور اتارا جبہ اور وہ چلا نکلا. خالی ہیں تو پہلے بتائیں، 10-11 سال سے میں آپ کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں، دربار پہ بیٹھا ہوں. ایک اور آیا، حضور تیاری ہو گئی ہے. فرمایا بالکل. تو حضور پھر عطا فرما جائیں. فرمایا کیا؟ حضور وہ جو فقیری آپ کے پاس ہے، وہ جو آپ کے پاس جواہرات ہیں، وہ جو جوہر آپ کے سینے میں ہے، عطا فرمائیں. میں نہیں خالی ہے. وہ گیا. ایک اور آیا، 6 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے بتانا تھا. وہ گیا. ایک اور آیا، 3 سال کا بیٹھا ہوا ہوں، پہلے بتانا تھا. وہ گیا. 10 سال اللہ بھی گیا، 6 سال اللہ بھی گیا، 2 سال اللہ بھی گیا، سب نکل گئے. دربار کے درمیان میں ایک شخصیت ہے اور اوپر چادر لی ہوئی ہے اور خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کون ہے؟ آواز نہیں دے رہے. کون ہے؟ خاموش. پھر پوچھا کون ہے؟ پھر خاموش. قریب آ کے یوں گھنڈ اٹھایا تو خواجہ معین الدین. معین الدین جب سب چلے گئے تو تو بھی چلا جا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں سونا، معین الدین کسی لالچ کے لیے تیرے دربار میں نہیں بیٹھا. معین الدین کو صورت شیخ میں سے معرفت الہیہ ہوتی ہے. مجھے اپنی شیخ کی صورت میں سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے. میں تو پروردگار کی معرفت کے لیے بیٹھا ہوں. معین تیرے چہرے کا دیوانہ ہے. کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. اگر آؤ جلال الدین رومی کے پاس چلتے ہیں. امام جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا او نشینت در حضور اولیاء. اولیاء اللہ اللہ اولیاء ہیچ فرق درمیان نہ بود روا پیر کامل صورت ذل الہ. اب میں کیا عرض کروں اس ٹھنڈے موسم میں، آپ کے وجدان بھی اس وقت ٹھنڈے ہوئے ہیں، باتیں گرم ہیں. پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا.
مرید تب تک مرید نہیں ہوتا جب تک شیخ کی صورت میں سے اللہ کی معرفت نہیں ہو رہی. حضرت خواجہ معین الدین قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں سائیں مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں, کچھ نہیں چاہیے, مجھے اپنے مرشد کی صورت سے پروردگار کی معرفت ہو رہی ہے, میں تو معرفت کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. اب یہ وہ وقت تھا کہ جب خواجہ عثمان ہروری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا معین الدین جی میرے آقا وضو فرمائیں. خواجہ معین الدین نے وضو فرمایا, 2 نفل ادا کریں. خواجہ معین الدین نے 2 نفل ادا کیے, دونوں ہاتھ یوں پھیلائے. خواجہ عثمان ہروری نے فرمایا معین الدین میرے سینے سے لگ جا, معین الدین فقیر کے سینے سے لگ جا. جب خواجہ معین الدین کا سینہ خواجہ عثمان ہروری کے سینے سے لگا, پھر ایک وقت آیا کہ جب خواجہ عثمان ہروری کی زبان پہ یہ لفظ آئے جا معین الدین ہم نے تمہیں ہند الولی کر دیا ہے, جا معین الدین ہم نے تمہیں نائب رسول کر دیا ہے, جا معین الدین ہم نے تمہیں ہند کا راجا کر دیا ہے. معین الدین قیامت تک خدا کی مخلوق کہے گی غریب نواز, غریب نواز. جس کا ایمان ہے کہ خواجہ صاحب غریب نواز ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار, خواجہ غریب نواز, پھر کہو سبحان اللہ. نام ہے معین الدین. نام کیا ہے؟ آئیے میں لفظ معین پہ کچھ گفتگو آپ سے کروں, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. یہ المنجد ہے, عربی لغت کی کتاب ہے. آئیے ذرا اس میں لفظ معین کو دیکھتے ہیں. معین, معین کا معنی یہاں پہ لکھا ہے جی, معین بہتا ہوا پانی, بہتا ہوا پانی. خواجہ صاحب کا نام ہے معین, ڈکشنری میں مانا ہے بہتا ہوا پانی, یعنی اللہ کی رحمت کے بہتے ہوئے اس پانی کو معین الدین کہتے ہیں. اس بر صغیر میں جو خدا کی رحمت بہ رہی ہے نا اسے معین الدین کہتے ہیں. بھائی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں. اچھا معین کا ایک معنی ہے جاری پانی. یہ جو جاری پانی ہوتا ہے یہ پاک ہوتا ہے, یعنی اس بر صغیر میں نفیس اور طاہر وجود کو معین الدین کہتے ہیں. اچھا معین کا ایک لفظ قرآن میں لفظ آتا ہے معون, معون الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون. معون کا معنی یہ ذرا غور کیجئے گا, لغت میں معون کا معنی ہے بارش, معون کا معنی ہے پانی, معون کا معنی ہے منفعت, معون کا معنی ہے بھلائی, معون کا معنی ہے فرما برداری. غور ہی نہیں کیا. میں خواجہ معین کے نام سے اسی مادہ اشتقاق سے لفظ معون دیکھ رہا ہوں ڈگری میں سے, ڈکشنری میں سے. معون بارش, معون پانی, معون منفعت, معون بھلائی, معون فرما برداری. اس کا مطلب ہے معون ہے سے ہی معین ہے. تو پھر مجھے کہنے دو اللہ کی رحمت کی بارش جو بر صغیر پہ ہوئی اسے معین الدین کہتے ہیں, اللہ کی رحمت کے پانی کو معین الدین کہتے ہیں. منفعت فائدہ ہونا, نبی کی امت کے لیے جو فائدہ مند ثابت ہوا اسے معین الدین کہتے ہیں. اس خطے میں جو نبی کے لیے, نبی کی امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا اسے معین الدین کہتے ہیں. معون کا معنی ہوتا ہے بھلائی, نبی کی امت میں جس نے بھلائی کی اسے معین الدین کہتے ہیں. بھائی سمجھ آ رہے ہیں معین الدین؟ میں نے گزارش عرض کی ہے کہ آج ہم باتیں خواجہ صاحب کی کریں. اچھا آئیے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. معین کا ایک معنی ہے مددگار. کیا معنی ہے؟ سارے بولو بھائی کیا معنی ہے؟ مددگار. معین کا معنی چنا ہوا, یہ بھی ایک معنی ہے معین کا, چنا ہوا, مقرر کیا ہوا. اس بر صغیر میں جب جہالت کا دورہ تھا, جب لوگ بگڑ چکے تھے. میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں یار, یہ حضور کی حدیث ہے جی, اللہ اکبر. یہ ابو داؤد میں بھی حدیث ہے. ایک منٹ میں اس کے حوالے ذرا عرض کر دوں آپ کو تاکہ پھر تسلی ذرا رہے گی نا جی. یہ محدثین نے
اسے مشکات میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ، بے شک اللہ، عز وجل، اللہ عز وجل، یبعث لہذہ الامتی علی رأسی کلی مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ شرف صرف میری امت کے لیے ہے کہ اگر ان میں بگاڑ آ گیا، ہر 100 سال بعد ایک مجدد آئے گا، بگاڑ ختم کرے گا اور اسے سنوار دے گا. بڑی ذمہ داری سے میں نے ترجمہ کیا ہے. بگاڑ کو ختم کرے گا اور اس ماحول کو سنوار دے گا. دین میں جو خرافات آ جاتی ہیں نا، مجدد آ کے ختم کرتا ہے. لو میں نے حدیث پڑھ دی اور جاؤ جا کے تحقیق کرنا. میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، ہر 100 سال بعد مجدد آتا ہے، آ کے بگاڑ کو ختم کرتا ہے، دین کا نفاذ کرتا ہے، دین کے احکامات لاگو کرتا ہے، دین نافذ کرتا ہے. خدا کی قسم اس بر صغیر میں جب بگاڑ پڑ گیا نا، لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، تل کھڑکنے شروع ہو گئے، رام رام کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. پرتھوی راج کا دور دورہ تھا. اس وقت نبی کی امت میں جو مجدد آیا اسے معین الدین کہتے. خواجہ معین الدین اس بر صغیر میں بحیثیت مجدد آئے ہیں. بگاڑ ختم کیا، مورتیاں ڈھا دیں، مندر گرا دیے، مسجد کی دیواریں اٹھا دیں اور اللہ کا پرچار کیا، عقیدہ توحید کا پرچار کیا. اسی لیے تو معین الدین کہتے ہیں. معین کا معنی ہوتا ہے مددگار، معین الدین کا معنی ہوتا ہے دین کا مددگار. بھائی اسی لیے معین الدین ہے نا. دین کا معنی ہوتا ہے معین الدین، معین کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین رسول کے دین کے مددگار ہیں. اچھا، اب ایک یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے معین الدین کو مددگار کہہ دیا، کسی کو داتا بنا رہے ہیں، کسی کو غوث اعظم بنا رہے ہیں، کسی کو دستگیر بنا رہے ہیں، کسی کو گنجے شکر بنا رہے ہیں اور کسی کو گنج بخش بنا رہے ہیں. آج آپ نے معین الدین کو مددگار ہی بنا دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم نے نہیں بنایا، بنانے والے نے بنایا. ہماری کیا جرت ہم کسی کو معین الدین بنائیں، یہ پروردگار نے بنایا ہے. لیکن آئیے میں آج قرآن حکیم میں سے مدد پہ کچھ آیات پڑھنا چاہتا ہوں. لوگوں کا خیال ہے کہ بس بھئی اللہ مددگار ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ مددگار ہے. حقیقی مددگار اللہ ہے، اللہ ہے حقیقی مددگار. لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. آج معین کا معنی ہم نے پڑھا ہے مددگار. مجھے اجازت ہے میں قرآن پاک میں سے 2-4 آیتیں پڑھوں مدد پہ. لوگ آیت پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ذرا اس کی تھوڑا ناوی باز کر دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں رہے کہ ایاک مفعول بھی پہلے آیا ہے، فعل بعد میں آیا ہے، فاعل بھی بعد میں آئی ہے. جب مفعول بھی پہلے آئے تو ترجمے میں شدت پائی جاتی ہے. خاص تیری عبادت. کیا ترجمہ؟ خاص تیری عبادت. و ایاک نستعین، خاص تیری مدد. نستعین، ہم خاص تیری مدد کے طلبگار ہیں اور خاص تیری عبادت کرتے ہیں. اچھا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. اس آیت کو پڑھ کے بندے اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ خبردار مددگار صرف خدا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، حقیقی مدد اللہ کی ہے، حقیقی مدد اللہ کی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یا علی مدد، یا فرید مدد، یا معین مدد، یا غوث مدد، یہ حقیقی مدد اللہ کر رہا ہے. لیکن اللہ نے اپنی مدد کے طریقے رکھے ہوئے ہیں. حقیقی مددگار خدا ہے لیکن اللہ نے اپنی مدد کے لیے فرید کو رکھا ہے. حقیقی مددگار اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنی مدد کے لیے داتا صاحب کو رکھا ہے.
نہیں سمجھے نہیں میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو، یہ آیت پھر یہیں پہ رہ گئی، ٹھہرو۔ یہ سورہ مریم میرے سامنے آئی ہے، 19 نمبر سورہ ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، مشرق میں حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی، فاتخذت من دونہم حجاب، مریم پردے میں چلی گئی، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کی طرف حضرت جبرائیل کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، مریم کی طرف یہ جبریل جوان بشر بن کے آیا، قالا انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیا، اس نے مریم کو آ کے کہا، مریم میں تمہیں بیٹا دینے آیا، میں تمہیں بیٹا دوں گا، میں بیٹا دوں گا۔ یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیتا تو اللہ ہے، وہاب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے، دوں گا میں، دلواؤں گا جبریل کے ذریعے۔ نہیں غور نہیں کیا، دوں گا میں، دلواؤں گا جبرائیل کے ذریعے۔ اچھا جہاں پہ جبریل نہیں نا، وہاں پہ بھی ایک طریقہ میں نے رکھا ہوا ہے، مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا سورہ دہر پڑھو نا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ۔ دوں گا میں، آئے گا تو، لیکن دوں گا ماں اور باپ کے ذریعے۔ نہیں غور کیا، ابھی بھی غور نہیں کیا، دوں گا میں لیکن دوں گا ماں کے ذریعے اور باپ کے ذریعے۔ ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا، دیتا اللہ ہے، دلواتا جبریل کے ذریعے ہے، دیتا اللہ ہے، دلواتا باپ کے ذریعے ہے، دیتا اللہ ہے، دلواتا ماں کے ذریعے ہے۔ اگر اللہ جبریل کے ذریعے دے تو مولانا کا میدا ٹھیک رہتا ہے، اگر اللہ باپ کے ذریعے دے تو حضرت کا میدا ٹھیک رہتا ہے، اگر اللہ ماں کے ذریعے دے تو حضرت کا میدا ٹھیک رہتا ہے، وہی اللہ اگر محمد کے ذریعے دے، ایسی فکر والی کون سی بات ہے؟ اللہ دینے پہ آئے تو مصطفیٰ کے ذریعے دیتا ہے، مرتضیٰ کے ذریعے دیتا ہے، غوث اعظم کے ذریعے دیتا ہے۔ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اسے دیتے ہوئے اعتراض نہیں ہے، لینے والے کو لیتے ہوئے اعتراض نہیں ہے، تجھے سنتے ہوئے اعتراض کیا ہے؟ دیتا اللہ ہے پر درمیان میں اللہ نے وسیلے رکھے ہوئے ہیں۔ میں گزارش تو یہ کر رہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری عبادت اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد کے طلبگار ہیں، اس کی خاص عبادت حضور کے بغیر مکمل نہیں۔ کوئی نہیں، بات آپ کے اوپر سے گزر گئی ہے، کوئی نہیں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ اس کی خاص عبادت میں آ جائیں، اذان عبادت ہے لیکن اشہد ان محمدن رسول اللہ، کلمہ عبادت ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز عبادت ہے لیکن التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، آگے ایھا النبی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اب آپ نے غور کیا کہ خاص عبادت میں حضور ہیں، نماز میں حضور ہیں، اذان میں حضور ہیں، کلمہ میں حضور ہیں، تو جب خاص عبادت حضور کے بغیر مکمل نہیں، اس کی مدد کیسے حضور کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ بھئی آپ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ شعراء کی آیت ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمانوں پہ اللہ کو عاجز سمجھتے ہو؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، خبردار زمین و آسمانوں پہ اللہ کو عاجز مت جانو۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ولی ہے اور اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی نصیر ہے، اللہ کو چھوڑ کے کوئی مددگار نہیں ہے۔ پڑھیں یہ والی آیت، اللہ مددگار ہے۔ اچھا ٹھہرنا، ہم سورہ تحریم کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورہ تحریم ہے، بس آج گفتگو ایسی ہے، باتیں خواجہ صاحب کی ہے نا۔ یہ سورہ تحریم ہے بھائی، 66 نمبر سورہ ہے، ذرا سنیے گا جی۔ یہ 4 نمبر آیت میرے سامنے آئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی مولا نہیں۔ مولا کا معنی بھی مددگار ہی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار ہی ہوتا ہے۔
नसीर का माना भी मददगार होता है। खबरदार, अल्लाह के अलावा कोई मौला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है, सिर्फ अल्लाह मददगार है। अच्छा रुकना, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, हुवा मौलाहू, अल्लाह उनका मददगार है। जी मैं जिम्मेदारी से आज पढ़ रहा हूं, हुवा मौलाहू, अल्लाह उनका मददगार है। व जिब्रीलू, और जिब्राइल भी मददगार है। लो मौलाना विसायत का क्या करें? मानो जिब्रील मददगार है, मौला है, और तुसी सारे भी चुप रहो, फिर भी जिब्रील मददगार है। हाँ जी, जिब्रील भी मददगार। अच्छा आयत यहां पे खत्म नहीं हुई, आगे अल्लाह फरमाता है वसालिहुल मुमिनीन, मुइनुद्दीन भी मददगार है, गंजे शकर मददगार है, ख्वाजा निजाम मददगार है, बाबा फरीद मददगार है। एडी फिक्र वाली केड़ी गल है? साडे हां सालिहुल मोमिनीन यही ने, जे तुहाडे है ने ते ले आओ। बोलो भी तो सही भाई, हमारे सालिहुल मोमिनीन में गंजे शकर आते हैं, हमारे सालिहुल मोमिनीन में मुइनुद्दीन आते हैं, हमारे सालिहुल मोमिनीन में बाबा फरीद आते हैं, गौसे आजम आते हैं, मेरे मुर्शद आते हैं। इसका मतलब है मान गए कुरान पढ़ के, जिब्रील, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, अली भी मौला। अच्छा जरा हुन मेरे देखिया जे, मेरे तकिया जे, अल्लाह मौला, ये सूरह तहरीम की आयत मैंने पढ़ी है, ये आयत है जी 4 नंबर। मौला अल्लाह, मौला जिब्रील, मौला गंजे शकर, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, फरीद भी मौला। शिरक तो नहीं हुआ? ये नहीं अल्लाह भी अल्लाह। अच्छा चलो एक आयत और पढ़ते हैं, ठहरो ठहरो, एक आयत और पढ़ते, ठहरो। सूरह मायदा मेरे सामने आ रही है, 5 नंबर सूरह है, आप सारे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, फरीद भी मौला। हुन जरा ठहरिया जी, ऐ सूरह मायदा मेरे सामने आई है, 5 नंबर सूरत है, 55 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, शक नहीं करना कि अल्लाह भी तेरा वली है, व रसूलुहु, मुहम्मद भी तेरा वली है। अल्लाह भी वली, रसूल भी। अच्छा मजा है वे कि आयत अभी आगे है, आगे पता क्या है? अल्लाह फरमाता है शक नहीं करना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, शक नहीं करना कि अल्लाह भी तेरा वली, व रसूलुहु, और रसूल भी तेरा वली, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन, अली भी तेरा वली। अल्लाह भी वली, रसूल भी वली, अली भी वली। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, फरीद भी मौला। शिरक तो नहीं? जवाब दो, फिर बोलो। शिरक नहीं, हमें उसूल मिल गया, ये शिरक नहीं है, ये कुरान है। अच्छा अगर अल्लाह भी मौला हो, जिब्रील भी मौला हो, फरीद भी मौला हो, शिरक नहीं। अल्लाह भी वली हो, रसूल भी वली हो, अली भी वली हो, शिरक नहीं। तो फिर अल्लाह भी गंजे शकर, फरीद भी गंजे शकर, शिरक नहीं। अल्लाह भी गौसे आजम जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी गौसे आजम, शिरक नहीं। अल्लाह भी दस्तगीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी दस्तगीर, शिरक नहीं। जिसे जितना कुरान समझ आया सुभान अल्लाह कहो यार। देखें ये उसूली मुबाहिसात होती हैं, इस्तदलाली बातें ऐसी होती हैं। मैं सिर्फ एक आयत और पढ़ना चाहता हूं। ख्वाजा साहब की नशिस्तों में, ख्वाजा साहब की जो किताबें हैं ना, 5-6 किताबें हैं ख्वाजा साहब की, सफ़ा नंबर 13, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जो किताबें हैं ना जी,
اللہ اکبر. انیس الارواح، گنج اسرار، دلیل العارفین، بحر الحقائق. مجھے یہ 4 کتابیں ملی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں. میرے سامنے یہ 4 کتابیں ہیں جو میں نے اپنے مقالے میں لکھی ہوئی ہیں. خواجہ غریب نواز، خواجہ ہند الولی عطائے رسول مددگار ہے. معین کا معنی. اب ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو مدد ہوتی ہے، یہ لو، یہ دو، یہ پکڑو، یہ کھا لو، وہ لے آؤ، یوں کر لو، یہ اٹھانا، یہ پکڑنا، یہ کیا ہے؟ مدد. دیکھیں جی، زندہ کی مدد کر سکتا ہے. اب وہ تو چلے گئے قبر میں، کیا قبر والے بھی مدد کرتے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن پڑھوں. میں جو آیت پڑھنے لگا ہوں نا، ایک قبر نہیں، کافی ساری قبریں ہیں، ساری کی ساری ایک ہی آیت میں ہے. جاگ دے ہو تے پڑھ لینے. سورہ، بس یہ آج کی گفتگو کی آخری آیت ہے، یہ سنیں پھر ہم نماز کی طرف آتے ہیں. سورہ حوالہ میں ذرا سامنے کر لوں، آل عمران ہے، 82 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. خواجہ صاحب ذرا ترجمہ پڑھیں جی، کھڑے ہو کے آئیں ذرا میرے پاس، ذرا ترجمہ آپ پڑھیں گے سب تک ذرا آواز جائے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہاں پہ ہیں، ترجمہ پڑھیے گا جی. اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا. اے میرے حبیب، انہیں وہ وقت یاد کرائے. آپ کو تو یاد ہے نا؟ نہیں، غور نہیں کیا. اب جو بچے درس نظامی کے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ وَإِذْ میں اذکر فعل محذوف ہوتا ہے. اذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کیجئے، اے حبیب یاد کیجئے. جب میں نے 1.25 لاکھ نبی اکٹھے کیے تھے، حبیب آپ کو تو یاد ہے نا؟ نہیں، آپ چپ ہیں، میں کوئی بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. جب میں نے 1.25 لاکھ کم و بیش نبی اکٹھے کیے تھے میرا محمد، آپ کو تو یاد ہے نا؟ اچھا، پچھلے جمعے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کو پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ جو آئے تھے انہیں یاد ہے. اس کا مطلب ہے یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. کوئی بات نہیں، بات آپ کے اوپر سے گزر گئی ہے. نبی کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے 1.25 لاکھ نبی جب اکٹھے کیے، ان سے وعدہ لیا. آپ کو تو یاد ہے نا؟ نہیں، آپ چپ ہیں، یہ تو نبی ہوئے نا. یہاں پہ میں سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، محمد آپ کو تو یاد ہے نا؟ بھائی اب تو سمجھے ہے نا؟ اب آپ کو یاد، آپ کو بھی یاد آ گیا کچھ؟ وہ بولو بھی تو صحیح نا. اے حبیب یاد کیجئے نا، ذرا وہ وقت یاد کیجئے. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب میں نے سارے نبی اکٹھے کیے. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ترجمہ، اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں. اے انبیاء سنو، جب میں تم سب کو کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، اور میں تمہیں دوں گا. اور اللہ نے دیا، ہر نبی کو دیا، مگر بلا بلا کے دیا. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. اللہ نے دیا، ہر نبی کو دیا، مگر بلا بلا کے. موسیٰ آؤ لے جاؤ، آؤ تورات لے جاؤ، یہ لو انجیل، یہ لو صحیفے، سب کو بلا بلا کے دیا. اب آپ نے غور نہیں کیا، انبیاء کو کلام بلا بلا کے ملتا رہا. جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی، اللہ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور آنے کی ضرورت نہیں، آپ بولیں گے ہمارا کلام اترے گا. اے
انبیاء جب میں تم سب کو کتاب و حکمت دے دوں ثم جاءکم رسول، ترجمہ کریں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، پھر تم میں میرا رسول آئے. اچھا ذرا ٹھہرنا لمحہ فکر ہے. یہاں پہ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے. ہاں یہ سارے ایسے ہی ہیں، ان میں ایک بھی کانا نہیں. میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کی چپ پہ بھی سبحان اللہ ہے. یعنی گویا دس از دا مین اینڈ دا بیسک پراپرٹی آف نبوت از دیٹ نبی مسٹ بی بیوٹیفل. نبی حسین ہوندا ہے، نبی کانا نہیں ہوندا. اور جس کا ایمان ہے میرا نبی آخری ہے، سبحان اللہ تو کون. اچھا ایک اور لمحہ فکر ہے، ذرا ٹھہرنا رکنا، بی کنسنٹریٹ پلیز. جوان بچے جاگیے گا اور پوری دنیا تک یہ پیغام جانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے جب میں تم سب کو کتاب و حکمت دے دوں ثم جاءکم رسول، پھر آخر پہ میرا محمد آئے گا. یعنی اللہ نے ابھی بھیجا نہیں، بھیجنے سے پہلے بتا دیا جو آخری ہوگا وہ میرا محبوب ہوگا. جو آخری ہوگا، آواز کم ہے یارا، ختم نبوت میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. جو آخری ہوگا یہ مطلب ہے آنے سے پہلے مہر لگا دی گئی. کوئی بعد میں آنے والا کانا تو ہو سکتا ہے، لنگڑا ہو سکتا ہے، مرے گا بیت الخلاء میں نبی نہیں ہو سکتا. ٹھنڈا نعرہ لگاتے ہیں، ساری جان کا زور لگاؤ، کھڑے ہو کے نعرہ لگائے حافظ صاحب. اللہ آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ اے انبیاء جب میں تم سب کو کتاب و حکمت دے دوں ثم. اچھا یہ جو ثم ہوتا ہے نا پیارے بچوں، جو ہمارے درس نظامی کے بچے ہیں، یہ ثم تعقیب و تاخیر کے لیے آتا ہے. یعنی فوراً حضور نہیں آئیں گے. ثم جہاں پہ آتا ہے اس میں وقفہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد آئیں گے، کچھ دیر. اچھا کمال تو یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ اعلان کیا نا تو یہ سارے اکٹھے کیے انبیاء، تو فرمایا جب تم میں میرا رسول آ جائے. اب ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ پروردگار جب میں مٹی سے بنتا ہوں گا تو آ جائے گا، یا میں کنویں میں جاتا ہوں گا تو آ جائے گا، جب میں مصر کے بازار میں بکتا ہوں گا تو آ جائے گا، جب میں مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہوں گا تو آ جائے گا، جب میرے سینے پہ آرا چلتا ہوگا. آپ چپ ہیں جب میں چیخا میں جاتا ہوں گا. اچھا جب میری گردن پہ چھری چلے گی، نہیں کوئی نہیں، کسی نے نہیں پوچھا. سارے خاموش ہیں. اللہ یار کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ سارے ایکسپٹ کر رہے ہیں. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. اللہ محبوب کی شانیں بیان کر رہا ہے، سارے نبی ایکسپٹ کر رہے ہیں. اللہ نے سدے ہونے میں یار دیاں گلا کرنیاں نے، مینوں تنقید کرن والے نہیں چاہیے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہا. جس کے دل میں جتنی نبی کی محبت ہے اتنی غور سے کہو سبحان اللہ. یہ مطلب ہے جب یار کی تعریف ہو رہی ہو تنقید نہیں کرتے، ایکسپٹ کرتے ہیں. جڑا نبی کی تعریف سے جنہ راضی بیٹھا انہیں غور دی کہو سبحان اللہ. ثم جاءکم رسول. بس آج تو خطاب لمبا ہو گیا، بس میں طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے. پھر یہ کوئی اصل میں ترجمہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ رسول میں نکیرہ کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں. اصل میں حضور آئے. پھر جب تمہارے پاس میرا رسول آئے. ہن ذرا جاگیا جی. لتؤمنن بہ مصدق لما معکم، مصدق لما قابل غور ہے. مصدق لما، میرا رسول آ کے کرے گا کیا؟ جو اس کتاب کی تصدیق کرے. وہ جو میں نے تمہیں دیا ہے نا یہ ان کی تصدیق کرے گا.
ویک کے کہے گا بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، مورا لائے گا. اور مصدق کی مور تو ہوتی ہے نا، یہ آ کے کہے گا ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے. تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی. جڑا آ کے تصدیقہ کرے ان پڑھ نہیں ہوں، عالم بن کے آئے ہیں. منہ اٹھا کے نبی کو ان پڑھ کہہ دیتے ہو. تہاڈا ہیڈ ماسٹر جڑا تصدیق کر، تسی تصدیق جاہل کو نہیں کرواندے. ٹھنڈا بولے ہو یار، میں کوئی بات کر. یہ میں نے پاسپورٹ بنوایا، بچوں کا شناختی کارڈ اپنا وہ بے فارم بنوایا مدینہ شریف میں جانے کے لیے، پاسپورٹ بنوا کے آیا ہوں. انہیں کہ لے جاؤ کسی کو جا کے تصدیق کراؤ. تے میں اتوں باہر نکل کے کسی ریڑھی والے کو تصدیق کرا لینا، کسی چھلی والے سے تصدیق کرا لیتا. آپ کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے. شاہ صاحب کیا ہو گیا؟ آپ کو یہ نہیں پتا جو تصدیق کرتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا. جو تیری تصدیق کرے وہ جاہل نہیں ہوتا. جو نبیوں کی تصدیق کرے وہ جاہل کیسے ہو جائے؟ اور جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. نبی کو ان پڑھ کہنے والا ملا ان پڑھ ہے، یہ ملا جاہل ہے. مصدی کلی ما کم، پھر یہ تمہاری تصدیق کرے، جو تمہارے پاس ہے یہ اس کی تصدیق کرے گا. لو جی بس آجو یارا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ایمان لاؤ گے. ہائے ہائے غور نہیں کیا. اے 1.25 لاکھ انبیاء سنو، جب میرا محمد آ جائے مکے والے نہ مانے تم ضرور ماننا. اے میرا حبیب، اے میرے انبیاء سنو، میرے محبوب پہ ایمان لے کے آنا. ایمان پتہ کیا ہے؟ ایمان کو اللہ نے سورہ نساء میں بیان کیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. نبی نو ایتھو مننا ایمان. اچھا نہیں ٹھہرو یارا، ایمان کا مرکز کیا ہے؟ اللہ سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان. ایمان جب بھی آتا ہے دل میں آتا ہے. ہن میں آیت پڑھ کے کہہ لواں، اللہ فرماتا ہے لا تؤمنون بہ. انبیاء سنو، جب میرا محمد آ جائے تو اس کی محبت دل میں رکھنا. لا تؤمنون بہ، اس پہ ایمان لانا. بس آخری لفظ، پھر ہم نماز کی طرف آگے. ولا تنصرن، چپ بیٹھے ہو. والا تنصرن، اور ضرور اس کی مدد کرو گے. اجے بھی آواز کاٹے. والا تنصرن، والا تنصرن، یہ لام تاکید ہے. ضرور با ضرور اس کی مدد کرنا. 1.25 لاکھ انبیاء تم سارے میرے محمد کی مدد کرنا. آدم آئے چلے گئے مزار میں ہیں، موسیٰ آئے چلے گئے مزار میں ہیں، عیسیٰ آئے اٹھائے گئے، یعقوب آئے چلے گئے مزار میں ہیں، ابراہیم آئے چلے گئے قبر میں ہیں. مولا یہ تو سارے اپنی قبروں میں ہیں پھر محمد آئے ہیں. مولا یہ تو قبروں میں چلے گئے تو پھر محمد آئے ہیں. فرمایا قیامت تک بندوں کو سمجھ آنی چاہیے، اگر یہ حیات ہو پھر بھی مدد کرتے ہیں، اگر یہ قبروں میں ہو پھر بھی مدد کرتے. چلنے آگے سبحان اللہ کہو جی. مدد کرنا ان کی. میں ابھی یار صبح ایک روایت پڑھ رہا تھا. امام طبرانی مدینہ رسول کے سامنے بیٹھ کے حدیث یاد کرتے تھے، اور وہ 4-5 محدثین بیٹھ کے حدیث یاد کرتے تھے، حدیث کا سبق پڑھتے تھے. ایک محدث کو بھوک لگی، کھڑے ہو کے حضور کے روضے کے پاس جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. تسی چپ بیٹھے ہو. ہاں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اس جا کے نا کھڑے ہو کے حضور دے روزے سامنے کیا حضور بھوک لگی ہے. اچھا اس بھی گل کی تھی، ایک اور محدث آ گیا، اس بھی آ کے امام طبرانی نہیں آئے باقی سارے آ گئے، حضور بھوک لگی ہوئی ہے. اے محدث نے بولی بول دے ہو پے، انہوں بڑا پتا ہے مدد اتوں ہی لبنی ہے.
حضور بھوک لگی ہے. جب 3-4 محدث روضہ رسول کے سامنے آ گئے نا, حضور بھوک لگی ہے, یہ بات کر کے پیچھے ہٹ کے آ کے بیٹھ گئے. اچانک ایک عربی آیا, ہاتھ میں طعام پکڑا ہوا ہے, کھانا پکڑا ہوا ہے, کھانا لے کے سامنے رکھا. امام طبرانی نے دیکھ کے کہا تو یہ کھانا کہاں سے لے کے آیا؟ اس نے کہا ابھی ابھی خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے, نبی نے فرمایا کھڑا ہو جا, میرے محدث بھوکے نہیں رہنے چاہیے, جا انہیں کھانا کھلا, جا کے میں تمہیں کھانا کھلانے آیا ہوں. اس کا مطلب ہے میرا نبی مشکل کشا ہے, میرا نبی مددگار ہے, میرا نبی حاجت روا ہے, میرے نبی کے پاس ہر درد کی دوا ہے. نبی تو نبی رہے, معین الدین مشکل کشا ہے, علی مشکل کشا ہے, گنجے شکر مشکل کشا ہے, بابا فرید مشکل کشا ہے. یہ مشکل کشا بھی ہے, حاجت روا بھی ہے, مددگار بھی ہے.